بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ سینیگال کے 11ویں جلسہ سالانہ کا کامیاب انعقاد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ سینیگال کو اپنا 11واں جلسہ سالانہ مورخہ 29 تا 31 دسمبر 2023 سینیگال کے دارالحکومت ڈاکار میں جماعت احمدیہ کے نیشنل ہیڈ کوارٹرز میں منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ جلسہ سالانہ کا مرکزی عنوان پائیدار استحکام کے لیے اسلامی تعلیمات تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ سینیگال 2023 کے لیے ازراہ شفقت مکرم بابا ایف تراولے صاحب امیر جماعت گیمبیا کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر فرمایا۔ مزید برآں امسال پہلی مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت خصوصی طور پر جلسہ سالانہ کے شاملین کے لیے محبت بھرا پیغام تحریر فرمایا۔ نیز امسال پہلی مرتبہ سینیگال کے 2 ریجنز کے گورنرز جلسہ سالانہ پر حاضر ہوئے اور شاملین جلسہ سے مخلصانہ جذبات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نیز جلسہ سالانہ سینیگال کے شاملین کی پہلی مرتبہ MTA کے ذریعہ جلسہ سالانہ قادیان میں بھی شرکت ہوئی۔ مہمانوں کی آمد۔ مورخہ 28 دسمبر بروز جمعرات ہی سے ملک کے دور دراز کے ریجنز سے مہمانان جلسہ قافلہ در قافلہ آنا شروع ہو گئے تھے اور ان میں ایسے احباب بھی شامل تھے جو 600 کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کر کے جلسہ گاہ پہنچے تھے۔ پرچم کشائی۔ مورخہ 29 دسمبر بروز جمعہ 12:30 بجے مکرم بابا ایف تراولے صاحب امیر جماعت گیمبیا نے لوائے احمدیت اور مکرم ناصر احمد سدھو صاحب امیر جماعت احمدیہ سینیگال نے سینیگال کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب گیمبیا نے دعا کروائی۔ 1 بجے تمام حاضرین جلسہ نے جلسہ گاہ آ کر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا خطبہ جمعہ براہ راست سنا۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب سینیگال نے خطبہ جمعہ دیا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ پہلے اجلاس کی صدارت خصوصی نمائندہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کی۔ اس اجلاس میں مہمانان کرام کو دعوت کلام دی گئی۔ بعد ازاں صدر مجلس نے اجلاس کے آخر میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا پیغام پڑھ کر سنایا اور دعا کروائی۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا اردو مفہوم۔ فرمایا، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ سینیگال 29، 30 اور 31 دسمبر 2023 کو اپنا جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو بہت کامیاب کرے اور وہ تمام لوگ جو اس واحد اور خاص مقصد کے لیے جمع ہوں بے پایاں روحانی فیوز حاصل کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسہ سالانہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق کو قائم کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے عمل کے طریق کو سننا بیان فرمایا ہے تاکہ ہر کوئی اپنی اصلاح کر سکے۔ چنانچہ جلسہ سالانہ کا جو مقصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک فقرے میں یوں سمویا جا سکتا ہے کہ تقویٰ کے راستے پر قدم مارنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس بیان سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، اور اگر ہم اس سبق پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کو مکمل طور پر خیر باد کہہ دیں اور ہر کسی سے کامل طور سے کنارہ کشی کر لیں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہوئے ہمیں نیکی کے راستے پر چلتے رہنا چاہیے اور کوئی دنیاوی چیز ہمیں اس سے روکنے والی نہ ہو۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقویٰ و طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے۔ ملفوظات جلد 7 صفحہ 277 278۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ کو صرف اس بات سے خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کر لیا ہے، بلکہ آپ کو انتہائی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی تمام تر قوتوں اور استعدادوں کو بروئے کار لانا چاہیے، اور آپ کو اپنی روحانی حالت کو مسلسل بہتر بنانے اور اپنے اخلاقی معیاروں اور رویوں کو اس حد تک بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کا تقاضا
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احباب جماعت سے کیا ہے۔ اپنے خالق اللہ تعالیٰ سے اپنا ذاتی تعلق بنانے کی کوشش کریں، شرائط بیعت کے مطابق چلنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ شرائط آپ کی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہونی چاہیے، اور اگر آپ خود کو ان میں ڈھالیں، اپنے جائزے لیں، غور و فکر سے کام لیں اور اپنے روزمرہ افعال کو بہتر کریں، تو نہ صرف آپ بہترین احمدی بن جائیں گے بلکہ دنیا میں حقیقی انقلاب لانے والے بھی ہوں گے۔ ہر شرط بیعت میں لامتناہی حکمتیں ہیں۔ ایک احمدی کو اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ہر شرط بیعت پر خوب غور کرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ خلافت احمدیہ کو، جو ایک الہی نظام ہے، ہمیشہ اولین ترجیح دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت کی ترقی اور اسلام کی اشاعت اور دنیا میں امن کا قیام، یہ سب بنیادی طور پر نظام خلافت سے منسلک ہیں۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خلیفۃ المسیح سے پختہ تعلق بنائیں اور ہمیشہ اس سے وفادار رہیں۔ MTA دیکھیں اور اپنے اہل خانہ اور خاص طور پر اپنے بچوں کو اس کی تاکید کریں۔ آپ کو خاص طور پر میرے خطبے اور دوسرے مواقع اور تقاریب پر کی گئی تقاریر کو سننا چاہیے۔ اس سے آپ کا خلافت سے تعلق مضبوط ہوگا اور ایمان مستحکم۔ میں تبلیغ کے متعلق آپ کی عظیم ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ہر احمدی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو سینیگال کے تمام لوگوں تک احمدیت اور اسلام کا خوبصورت اور محبت بھرا پیغام پہنچانے کے لیے دانش مندانہ منصوبے بنانے اور مؤثر انداز میں تبلیغی پروگرام ترتیب دینے چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جلسہ میں شامل ہونے والوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، بالآخر میں دعا پر ختم کرتا ہوں کہ ہر یک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اشتہار 7 دسمبر، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 342۔ اللہ کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ دلی دعائیں آپ کے ہمراہ ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی زندگیوں میں تقویٰ اور اچھے اخلاق اور اسلام، احمدیت اور انسانیت کی خدمت کی جانب جانے والی حقیقی تبدیلی لانے کی توفیق دے۔ اللہ آپ سب پر اپنا رحم کرے۔ حسب معمول بعد از نماز مغرب و عشاء مقامی زبانوں ولف، پولار، سیرر اور جولا میں جلسے منعقد ہوئے، جن میں تقاریر کے علاوہ سوال و جواب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ مورخہ 30 دسمبر کو دن کا آغاز نماز تہجد، فجر اور درس قرآن سے ہوا۔ ناشتے کے بعد صبح کے اجلاس میں مستقل امن کے متعلق اسلامی تعلیمات کے عناوین پر متعدد تقاریر ہوئیں۔ نیز اجلاس کے آخر میں معزز مہمانوں کو اظہار خیال کا موقع بھی دیا گیا۔ اس اجلاس کے آخر پر ریجن کولڈا اور ریجن چیس کے گورنرز صاحبان تشریف لائے اور جماعت احمدیہ سے متعلق اپنے مخلصانہ جذبات کا اظہار کیا۔ بعد از نماز ظہر و عصر دوسرا اجلاس شروع ہوا، جس میں حسب پروگرام متعدد عناوین پر تقاریر ہوئیں۔ بعد ازاں چند مہمانان کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دعا کے ساتھ تیسرا اجلاس ختم ہوا۔ نماز مغرب و عشاء کے بعد مقامی زبانوں میں جلسے بھی منعقد ہوئے۔ مورخہ 31 دسمبر 2023 کو دن کا آغاز نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر اور درس القرآن کے بعد احباب جماعت جلسے گاہ میں ہی تشریف فرما رہے۔ دوران سال تعلیمی میدان میں اعلیٰ اعزاز حاصل کرنے والے طلباء میں نمائندہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے انعامات تقسیم کیے۔ بعد ازاں ناشتہ پیش کیا گیا۔ جلسہ سالانہ قادیان سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا ایمان افروز اختتامی خطاب تمام احباب نے فرنچ ترجمہ کے ساتھ سنا اور نعروں کے پرجوش جواب بھی دیے۔ سینیگال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سٹریم لائن ہو کر دیگر جلسوں کے ساتھ جلسہ سالانہ سینیگال بھی MTA پر براہ راست نشر ہوا اور دوران خطاب
متعدد مرتبہ جلسہ سالانہ سینیگال کے مناظر بھی MTA پر نظر آتے رہے۔ جلسہ سالانہ قادیان سے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے اختتامی خطاب کے بعد دعا کے ساتھ ہی جلسہ سالانہ سینیگال 2023 بھی اپنی تمام تر برکات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جلسہ گاہ مستورات: اس جلسہ میں ممبرات لجنہ اماء اللہ کی تعداد 1200 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس مناسبت سے لجنہ اماء اللہ کی رہائش گاہوں کی تعداد کو زیادہ کیا گیا۔ دوسرے روز مورخہ 30 دسمبر کو صبح لجنہ اماء اللہ کے جلسہ گاہ میں لجنہ اماء اللہ کے زیر انتظام جلسہ کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ خواتین مقررین نے دنیا میں مستقل امن کے لیے اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا۔ ناصرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کردہ عربی قصائد بھی نہایت خوش الحانی سے پڑھے۔ جلسہ سالانہ کی حاضری: جلسہ سالانہ سینیگال 2023 میں سینیگال کے 14 ریجنز کے 300 سے زائد دیہات کے 3930 مرد و خواتین شامل ہوئے۔ ان کے علاوہ ہمسایہ ممالک مالی، موریتانیہ اور گیمبیا سے بھی وفود نے شرکت کی۔ نیز UK سے 2 احمدی احباب بھی اس جلسے میں شامل ہوئے۔ اس طرح 150 سے زائد غیر از جماعت احباب شامل ہوئے، جن میں اکثر چیف آف ولیجز اور مختلف دیہات کے نمائندگان تھے جو پہلی بار جلسہ سالانہ میں شامل ہو رہے تھے۔ میڈیا کوریج: جلسہ سالانہ سینیگال میں متعدد ریڈیو اسٹیشنز کے نمائندگان کے علاوہ دیگر صحافی حضرات بھی شامل ہوئے اور جماعت احمدیہ کے پیغام کو نشر کرنے کا موجب ہوئے۔ اعلیٰ عہدیداران کی شرکت: سینیگال کے 2 ریجنز کے گورنرز کے علاوہ متعدد ریجنز سے میئر اور ان کے نمائندگان بھی خصوصی طور پر جلسے میں شامل ہوئے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں جلسہ گاہ میں آ کر احباب کے سامنے اپنے نیک خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں جماعتی خدمات کا تذکرہ کیا۔ نمائش: حسب معمول جلسہ سالانہ پر کتب و تصاویر کی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں تراجم قرآن کریم و دیگر جماعتی لٹریچر مختلف زبانوں میں آویزاں کیے جاتے ہیں۔ نیز خلفائے کرام کی تصاویر اور جماعت کی تاریخ میں سے چنیدہ تصاویر بھی نمائش کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ جلسے کے تینوں ایام میں احمدی و غیر احمدی احباب نے بھرپور طریق پر نمائش سے فائدہ اٹھایا۔ پرچموں کی بہار: جلسہ سالانہ سینیگال پر لوائے احمدیت کے علاوہ 100 سے زائد ممالک کے پرچم لہرائے گئے، جو کہ جلسے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے رہے۔ ریجن چیس کے گورنر جب جلسہ سالانہ پر آئے تو ترتیب میں لگے متعدد ممالک کے پرچم دیکھ کر کہنے لگے کہ نہ صرف یہ خوبصورتی کا موجب بن رہے ہیں بلکہ عالمی طور پر جماعت کی پیدا کردہ اخوت اور محبت کا عکاس بھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بنائے۔ آمین۔ رپورٹ حافظ مصور احمد مزمل، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔